بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ کو یزید کے بارے میں کچھ معلومات دینا چاہتی ہوں۔ یزید کون تھا اور اس کی ہلاکت کیسے ہوئی؟ ویسے تو تاریخ اسلام میں سب ہی جانتے ہیں کہ یزید کون تھا۔ یزید ماعون تاریخ اسلام کا وہ بدترین شخص ہے جس کے ہاتھ اہل بیت رسول کے خون کے رنگے ہیں۔ اس کی سیاہ شخصیت اور کارنامے اسے فرعون، نمرود اور قارون کی صف میں کھڑا کر دیتی ہیں، جس کا انجام آخرت میں بھیانک ترین اور باعث عبرت ہوگا۔ اس نے مدینے میں فساد برپا کیا، کعبے کو نذر آتش کیا اور سینکڑوں صحابہ کو اپنی بیعت توڑنے کی وجہ سے شہید کیا۔ لیکن اس کا سیاہ ترین کارنامہ امام عالی مقام حضرت حسین ابن علی علیہ السلام اور اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کرنا ہے۔ یزید ماعون کا پورا نام یزید بن معاویہ تھا، جس کی ولادت 25 ہجری یعنی سن 645 عیسوی میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ہوئی۔ جب سن 60 ہجری میں معاویہ ابو سفیان نے امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغاوت کر کے شام میں بنو امیہ حکومت کی بنیاد رکھی تو اس وقت یزید نوجوان تھا، لہٰذا معاویہ یزید ماعون کو اپنے بعد حاکم بنانے کی کوشش میں لگ گیا، اور پھر صلح حسن کے بعد جب پوری حکومت معاویہ ابن ابو سفیان کے ہاتھ میں آئی تو اس نے شام، عراق، مصر اور حرم میں اپنی حمایتوں کے ذریعے خطبوں میں یزید کا نام لینے کا حکم دیا۔ نیز تلواروں کے زور اور دیناروں کی تھیلیوں کے ذریعے گورنروں اور سپہ سالاروں کو بھی یزید کا حمایتی بنایا گیا۔ امام حسن علیہ السلام کے ساتھ کی جانے والی شرائط کو توڑ دیا گیا۔ سن 60 ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیش گوئی کے مطابق یزید تخت نشین ہوتا ہے اور تاریخ اسلام کا ایک سیاہ باب کھل جاتا ہے۔ کچھ اصحابہ رسول یزید کے بیعت سے صریح طور پر انکار کر دیتے ہیں، جن میں اس وقت کے سب سے افضل شخص اور نواسہ رسول حضرت حسین ابن علی بھی شامل تھے۔ اس بات کا بہت زیادہ اندیشہ تھا کہ کہیں اسلامی حکومت کے اندر بغاوت یا پھوٹ نہ پڑ جائے اور لوگ حضرت حسین ابن علی کو اپنا رہنما بنا کر خروج نہ کر دیں۔ اس جرم میں امام حسین اور اہل بیت رسول کو سن 61 ہجری میں میدان کربلا میں یزید کے حکم سے شہید کر دیا جاتا ہے، اور ان کے سر کو بطور عبرت شام کے بازاروں میں نیزے پر بلند کیا جاتا ہے اور لوگوں کو دکھایا جاتا ہے کہ بغاوت کا انجام کیا ہوتا ہے۔ یزید کی ذاتی زندگی کو مورخین نے فحاشی، برائی، خباثت اور سرکشی سے بھرا ہوا لکھا ہے۔ امام طبری نے نقل کیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن خنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اصحابہ کی ایک جماعت نے جب یزید کے متعلق معلومات کی اور اس کے دربار پہنچے تو اسے ایک سرکش حاکم پایا، لہٰذا حضرت عبداللہ بن خنات کہتے ہیں کہ خدا کی قسم ہم یزید کے دربار سے اس حال میں باہر نکلے کہ ہمیں آسمان سے پتھر برسنے کا خوف تھا۔ وہ ایک بے دین، شراب خور، موسیقار، چاہنے والا، کتوں بندروں سے کھیلنے والا اور زنا کرنے والا شخص تھا۔ علامہ مسعودی کہتے ہیں یزید کی زندگی فرعون کی مثل تھی۔ شہادت حسین کے بعد جب یزید ماعون نے لوگوں پر بے دریغ ظلم کیے، جب مدینے والوں نے اس کی بیعت توڑی تو اس نے شامی لشکر کو مدینے بھیجا۔ ان 3 دنوں میں سپاہیوں نے مدینے والوں پر مسلسل ظلم کیے، صحابہ کرام کو قتل کیا گیا، لوگوں کے مال لوٹے، عورتوں کے ساتھ زنا کیا اور مسجد نبوی میں اپنے گھوڑے باندھے۔ پھر 63 ہجری کے آخر میں جب حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ میں اپنی امارت قائم کر لی تو یزید کے حکم سے شامی فوج نے مکہ مکرمہ پر چڑھائی کر دی اور حرم میں مچتنیک پھینک دیے، جس سے کعبے میں آگ لگ گئی۔ بیت اللہ کی ایک دیوار بھی شہید ہو گئی۔ یزید کی موت کے متعلق مورخین کے الگ الگ اقوال اور روایات ملتی ہیں، جن میں سے سب سے زیادہ
بسند اور صحیح قول یہ ہے کہ شہادت حسین کے واقعے کے بعد جب یزید اپنے جشن اور تکبر میں مست تھا، اس وقت اس نے مکہ پر حملہ کرنے کا حکم جاری کیا۔ یہ سن 64 ہجری ربیع الاول کا مہینہ تھا۔ چند ہی دنوں میں وہ ایک موذی بیماری میں مبتلا ہو گیا۔ اس کے پیٹ میں خطرناک درد اٹھا جس سے اس کی آنتیں سڑنے لگیں اور اس میں کیڑے پیدا ہونے لگے۔ دمشق میں بڑے بڑے طبیب کو بلایا گیا لیکن وہ اس بیماری سے یزید کو شفا یاب کرنے میں ناکام ہو جاتے تھے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قہر تھا جو اس کو قبر تک لے جانے والی تھی۔ آنتوں کے سڑنے کے بعد وہ بستر پر مچھلی کی طرح تڑپنے لگا اور اپنے بستر پر پاؤں مارتا تھا۔ وہ رات بھر درد کے مارے چیختا اور اپنی تکلیف کی شدت سے جب چیخیں مارتا تو خنزیر کی طرح آواز نکلتی۔ اگر پانی پیتا تو حلق میں جا کر چھریاں چلنے جیسی تکلیف محسوس کرتا اور نہ پیتا تو سینے میں آگ لگ جانے والی جلن محسوس کرتا۔ تاریخ کی کتابوں کے مطابق 15 ربیع الاول کے دن اسی حالت میں تڑپتے ہوئے وہ وصال جہنم ہوا۔ جب اس کے درباری اس کے قریب گئے تو یزید کی لاش سے بھیانک بو آنے لگی جس سے لوگ دور بھاگنے لگے۔ ایک روایت کے مطابق اسے مقام حرین میں دفن کیا گیا ہے۔ مزید اسلامی معلومات کے لیے چینل اسلام کی دنیا کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ دوبارہ حاضر ہوں گے نئی ویڈیو کے ساتھ۔ آپ کو ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ جزاک اللہ۔